اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز بتائی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ اور اس نماز کے قیام کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک کام سے باخبر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر تلاوت کا حکم ہے، قیام صلاۃ کا حکم ہے، اور ذکر الہی کا حکم ہے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارا پکڑا دیں۔ کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارا پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارا سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے، اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے، اس کو کہا گیا پڑھنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں، عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ عرب کے اندر
اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے۔ جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہیں، کھاتی ہیں گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے، اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن، جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا اور قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہوا ہے۔ تلو اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، انشاءاللہ دنیا کی ساری بدقماش قوموں کے شر و فتن سے تم محفوظ رہو گے۔ اب نتیجہ نکالیے، آج جو چاہتا ہے ہمیں گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں جہاں استعمال کرنا وہاں ہم کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ جہاں قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمانوں والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ ہمیں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو
मफ़हूम मुखालिफ निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, टोलियों में मत बट जाओ, टुकड़ों में मत बट जाओ, जमातों में मत तकसीम हो जाओ। आज हम जमातों में तकसीम हैं, आज हम टोलियों में बटे हुए हैं। इसका मफ़हूम उल्टा निकालिए तो उल्टा मफ़हूम ये निकलता है, आज हम टोली और जमातों और फिरकों में बटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ा। आज हम नजर डाल और अभी 2024 चल ही रहा है, एक महीने के बाद इलेक्शन का गहमा गहमी होगी और आप देख लीजिएगा आपका इत्तेफाक, आपका इत्तेहाद किस तरीके से उसका शिराजा बिखरेगा, हम और आप किस तरीके से बिखरेंगे। कोई इस पार्टी में जाएगा, कोई उस पार्टी में जाएगा, कोई इस जमात में जाएगा, कोई उस जमात में जाएगा, कोई इस गिरोह में जाएगा, कोई उस गिरोह में जाएगा। उसका नतीजा आप देख लीजिएगा। हमारा और आपका जो एम है, जो निशाना है, जो मकसद है, हम और आप अपने मकसद में नाकाम होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, यकजहती नहीं है, हमारे अंदर इज्तिमाइयत नाम की कोई चीज नहीं। उसका नुकसान हम उठाएंगे। ऐ नबी, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, जो आपकी तरफ पढ़ी गई है। तिलावत का मतलब ये होता है कि कुरान को बहुत ज्यादा कसरत से, बहुत ज्यादा उसके नुस्खों को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक आयत पढ़िए और उस पर पहले अमल करके दिखाइए, फिर एक आयत पढ़िए, फिर उसके ऊपर अमल करके दिखलाइए। सहाबा इकराम के वाक़यात भरे पड़े हैं। एक आयत जैसी नाजिल होती है, आज उनके कानों में जाती है, फौरन पहले उसके ऊपर अमल करते हैं। नहीं, आगे का नहीं सुनेंगे, पहले इस पर अमल करके दिखा। आयत नाजिल होती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। पूरा कुरान नहीं पढ़ा साहबे किराम ने, आयत आई मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? क्या अल्लाह को भी कर्ज हसना की जरूरत पड़ती है? फरमाया हाँ, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे, फरमाया बदले में हमें क्या मिलेगा? जवाब दिया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे पास 2 बाग हैं, मेरे पास 2 गार्डन है, एक मदीने के ऊपर हिस्से में और एक मदीने के नीचे हिस्से में। अल्लाह के नबी, मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया, मैंने दोनों बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ऐ अबू दहदा तुम ऐसा न करो, अगर तुम दोनों बाग सदका कर दोगे, अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तुम्हारी मईशत कैसे चलेगी, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारी बीवी और बच्चे फिर क्या खाएंगे? ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। तब हजरत अबू दहदा अंसारी ने एक बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना और एक अपने पास रख लिया। बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है, बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है कि अल्लाह एक आयत नाज़िल हुई, फौरन उसके ऊपर उन्होंने अमल कर लिया है। वो पूरा कुरान नहीं सुनते थे और ना ही पूरा कुरान सुनकर ये देखते थे कि अब हमारे मतलब की बातें कौन सी है, उस पर हम अमल करेंगे, और जो हमारे खिलाफ है हम उसको छोड़ देते हैं। ये उनका रुझान नहीं था। उन्होंने इस्लाम को और इस्लामी अहकाम को, कुरान को किराना मर्चेंट की दुकान नहीं समझी थी कि जो चीज मेरे मतलब की है वो हम ले लें और जो चीज मेरे खिलाफ है उसको हम तर्क कर दें। नहीं नहीं मेरे भाई, वो कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। आज हमारे यहाँ पढ़ने का शौक है, कोई मर जाए तब लाओ पूरा कुरान, कोई दुकान खोलो तो पढ़ लो पूरा कुरान, कोई घर बनाओ तो बुला लो किराए के टट्टुओं को और पढ़ लो पूरा कुरान। आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने का रवाज है, तिलावत का रवाज नहीं है। हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है, तिलावत करना है कुरान की।
اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے ہی لوگوں میں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں، اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی، کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر دو گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں، اور وہی گیتا اٹھائیں آپ، 6 ادھیائے اور 10واں منتر آپ کو بومبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملیں۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے، یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا ہے یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سوئم کرتویہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ 2 رامائنیں بڑی مشہور ہیں۔ والمیکی رامائن کہتی ہے رامم بھگوانم، رام بھگوان، اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام پروشوتم، رام مریادا پروشوتم ہے، یعنی انسان ہے، بھگوان نہیں ہے، ہاں انسانوں میں سب سے اتم ہے، سب سے افضل ہے، یہ والمیکی رامائن کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رامائن 2 ہیں، والمیکی رامائن رام کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے رام انسان ہے، اور تلسی داس جی کی رامائن رام کو انسان نہیں بھگوان مانتی ہے۔ رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی۔ یہی حال ویدوں کا بھی ہے، یہی حال اسمرتیوں کا بھی ہے، اور یہی حال انجیل کا بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، تورات کا بھی ہے اور انجیل کا بھی ہے، سب میں چینجنگ ہو گئی، اور کوئی بھی دھرم کے اندر دھرم کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچین ہو، موسیٰ کا ماننے والا یا عزیر کا ماننے والا، یہودی ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو آپ بلا کر کہیں کہ وہ اس بات کی حلف لے، قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ جس دھارمک گرنتھ کو اپنا دھارمک گرنتھ مانتا ہے، من وعن، جس طریقے سے تھا آیا اسی طریقے سے موجود ہے، آج کوئی بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ چینجنگ ہوئی ہے، سب مانتے ہیں تحریف ہوئی ہے، سب مانتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے۔
آئیے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی قرآن کے 40 پارے مانتے ضرور ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے محمد، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں 10 پارے محمد رسول اللہ نے چرا لیے ہیں جو علی کے بارے میں تھے۔ جبرائیل جو نازل کیے تھے لے کے آئے تھے، اور وہ تو علی کے پاس آ رہے تھے، محمد رسول اللہ نے راستے میں ہی ان کو پکڑ لیا اور ان سے نبوت چھین لی، قرآن لے لیا۔ لیکن موجودہ قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آج آپ ہندوستان کا جو قرآن پڑھیں گے، جھارکھنڈ کا جو قرآن پڑھیں گے، یو پی کے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہوگا، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اور جو ہندوستان کے قرآن میں آپ پڑھیں گے، سعودیہ کی سرزمین پہ چلے جائیے، سعودیہ کی سرزمین پر بھی آپ کو وہی قرآن ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا اور من الجنت والناس پر ختم ہوگا۔ ہندوستان میں قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ کے بے سے شروع ہوگا، من الجنت والناس کی سین پر ختم ہوگا۔ یہی قرآن امریکہ میں، انگلینڈ میں آپ لے جائیے، پڑھیے، وہاں چلے جائیے، یہی قرآن آپ ادھر بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر کہیں بھی چینجنگ نہیں ملے گی، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ملے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک من وعن، سیم ٹو سیم، ہو بہو اسی انداز سے قرآن جس انداز سے نازل ہوا تھا، آج بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، زبر اور زیر تو بہت دور کی بات، اس کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا، نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل جائیں، آج بھی اگر چاہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بدل دیں تو وہ نقطہ بھی نہیں بدل سکتی ہیں۔ اتنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، دنیا کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اور آج پریکٹیکل کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ یہودی اپنا تورات لائیں، عیسائی اپنی انجیل لائیں، ہندو بھائی اپنے وید لائیں، بدھسٹ اپنا بدھزم لائیں، سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے آئیں، اپنے اپنے ٹیسٹ بکس لے آئیں، اپنی اپنی اوریجنل کتابیں لے آئیں، ایک میدان میں جمع کر دیں، ایک میدان میں رکھ دیں۔ مسلمان بھی قرآن لے آئیں اور ایک میدان میں رکھ دیں۔ ساری کتابوں میں تیل لگا کر اگر آگ لگا دی جائے، ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، وید بھی، سکھزم، گرو گرنتھ بھی، بدھزم بھی، ساری کی ساری کتاب، قرآن بھی، ساری کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، اس کے بعد پھر کہا جائے لوگوں اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، اپنی اپنی کتابیں چھاپو، اپنی اپنی کتابیں لے کے آؤ۔ کعبے کی رب کی قسم، نہ ہندو بھائی وید لا سکتے ہیں، نہ عیسائی انجیل لا سکتا ہے، نہ یہودی تورات لا سکتا ہے، نہ سکھزم، نہ بدھزم، نہ گرو گرنتھ، نہ جینزم، کوئی بھی کتاب زندہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی مسلمانوں سے کہے کہ تم اپنی کتاب پیش کرو تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک سنا دے گا، اور وہ دوسرے دن قرآن چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں پھر وجود میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں جلنے کے بعد جل جائیں گی، دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی ہیں، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن قرآن جلانے سے جل نہیں سکتا، مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، بہانے سے سمندر میں ڈالنے سے بہ نہیں سکتا، یہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھیے نہیں، تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے۔ یہ کوئی ایسی معمولی کتاب تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر لوگ اشعار لکھتے تھے اور دوسرے دن دوسرا شاعر پہلے شاعر کے اشعار میں کچھ کمی نکال دیا کرتا تھا، اس میں یہ کمی، اور جس کے اشعار میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، نہیں تمہارا اشعار شعر بہت اچھے ہیں بھائی، کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی، اس کو ایوارڈ ملتا تھا۔ ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ 3 آیتیں لکھاتے ہیں وہاں پر، غور کیجئے گا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت نے نقل کیا ہے، تاریخ بتائی ہے، 3 لائنیں لکھ دی خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور جانتے ہو کیا لکھا انہوں نے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں یہ اشعار جو ہیں وہ حسان ابن ثابت کے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں لوگوں کا نظریہ، اس میں کیا کمی نکالتے ہیں لوگ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں لکھ کر چلے آئے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، پڑھتا جا رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے یہ کیسے شعر ہیں، 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اگر 2 شعر لکھتے ہیں حسان تو 1 لائن اور ہونی چاہیے، یہ 3 لائن کا شعر کون سا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر مان لیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک اور لائن کہاں چلی گئی؟ 1 لائن اور ہوتی تب تو 2 شعر ہوتے۔ اچھا چلیے لائن نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو پوری ہو گئی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کیا کمی نکالیں؟ کوئی کمی نہیں نکل رہی ہے۔ لوگوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اگر کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہوئی اشعار کے اندر تو حسان ابن ثابت کو بلاؤ اور ان کو ایوارڈ دے دیا جائے، انہیں کو انعام دیا جائے، ان سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے، اتنے اچھے کلام کی کوئی بھی آدمی ان کے کلام میں کوئی کمی نہیں نکال پا رہا ہے۔ سب سے بڑا شاعر جو تھا نامی گرامی، اس نے کہا رک جاؤ، مجھے 1 رات کی مہلت دے دیجئے، میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالوں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم 1 رات کی مہلت دی جاتی ہے، خانہ کعبہ میں رک جاتا ہے، بار بار ان اشعار کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں نکلتی ہے۔ کوئی کمی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے، نہیں یار اس میں اگر یہ کہتا ہوں تو میں خود ہی پھنس رہا ہوں۔ کوئی کمی صبح تک نہیں نکال پایا، کئی دن ہو گئے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے کمی نکالنے کے لیے 1 رات مانگی، لیکن وہ بھی رات بھر لگا رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا۔ تو اس نے کہا چلیے کوئی کمی تو نہیں نکل رہی ہے، اس میں میں اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دیتا تاکہ 2 شعر ہو جائیں۔ اس نے اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نیچے اس نے 1 لائن اپنی طرف سے بڑھا دی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے کہا کہ بھائی کچھ کمی نکلی، کہ ہاں نکل آئی، جاؤ اور دیکھ لو، حسان ابن ثابت کے اشعار مکمل نہیں تھے، 1 لائن کی کمی تھی، میں نے اس میں 1 لائن اپنی طرف سے جوڑ دی ہے، اب وہ مکمل 2 شعر ہو گئے ہیں، 2 اشعار ہو گئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔
لوگوں نے جب دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں، اس کی دیوار پر لکھے ہوئے یہ 3 آیتوں کے بعد چوتھی لائن پر نظر پڑتی ہے۔ اس چوتھی لائن پر اس بڑے شاعر نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا تھا، اس نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا چوتھی لائن میں۔ اوپر والے تینوں لائنیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس نے چوتھی لائن لکھ دی مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ اوپر والی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ کسی انسان نے یہ اوپر والی لائن لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ عرب کے شاعر اور کافر شاعر قرآن کی عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن کے معیار کو سمجھتے تھے۔ آج کا مسلمان قرآن کے معیار کو بس اتنا ہی سمجھا ہے، گھر بن جائے تو بنا لو، پورا لوگوں کو بلا کے پڑھوا لو، کوئی مر جائے تو پڑھوا لو۔ ہم نے قرآن کا بس معیار اتنا ہی سمجھا ہے، بس دکان کوئی نئی لی جائے یا بنائی جائے تو اس میں قرآن پڑھوا لو، یا پھر مسجد میں چل کے قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھوا لو، چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، تو سچا کہ میں سچا، چل مسجد میں چل تو قرآن اٹھا کے قسم کھا لے یا میں قرآن اٹھا کے قسم کھا لوں۔ میرے بھائیو، آج قرآن صرف اس معنی میں رہ گیا۔ عرب کے کافر تک قرآن کی عظمت کو پہچانتے تھے، وہ اوپر کی تینوں لائنیں پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیتے تھے ما ھذا کلام البشر، اوپر کی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں۔ وید بدل گئے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، اعتراف خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان ویدوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان ویدوں میں یہ چینجنگ کب سے ہوئی ہے، لیکن ویدوں میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہم اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہیں ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنا اصلی میں ڈالٹا مل چکا ہے، لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ رضوی عزوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے، آئیں گے، بہکائیں گے، اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور کل قیامت کی صبح تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، واقعی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے ہی۔ اقرار تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، آخری جملہ یعلمون تعلمون یہی آپ کو سنائی دے گا. اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی. کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ نہیں، اور دھڑا دھڑ چلتا رہے گا. وہ یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے، پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اتاری گئی. اور دوسری چیز پر غور کیجئے گا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے. یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کیجئے. نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے. جیسے قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا، قیام صلاۃ الگ چیز ہے. نماز پڑھنا کیا ہوا؟ صبح سے شام تک ہم کھیت جوتتے رہے اور شام کو گھر آئے تو اب وضو بنایا، کھانا نہ کھا کے اب صبح کی فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں. کیا ہوا؟ ارے صاحب کھیت میں ٹائم نہیں ملا، اس لیے گھر آ کے ہم نماز. یہی کرتے ہیں صاحب. ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں، وہاں آرڈر نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا. صاحب نہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، آفس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے. میرے بھائیوں، اب وہ بیچارہ گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ شام کو آنے کے بعد وضو بناتا ہے. اب وہ آفس میں چھوٹی ہوئی ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھتا ہے. یاد رکھیے گا، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، اگر وہاں آپ کے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے اور آپ اس نوکری یا اس سروس یا اس بزنس کو بچانے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسی سروس حرام، ایسا بزنس حرام، ایسی نوکری حرام. آپ آفس چھوڑ دیں لیکن نماز نہ چھوڑیں. سروس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں. یاد رکھیے گا، ایسی نوکری جہاں آپ کے اوپر نماز پر پابندی ہو، ایسی سروس آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت نہ ملتی ہو. کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے. آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی. مزید شیخ عثیمین اور عبداللہ ابن باز کے فتاوے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. ایسی سروس کو اور ایسی نوکری کو اور ایسے بزنس کو حرام. سوچ لیجئے، یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے، 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی. اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی. اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ ارے کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے ہیں. صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں. روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی ہوئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے. اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز. الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بارش کے دن ہیں، آپ نے دیکھا
بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز، سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔ حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا،
نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں. آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں. آیا امیر المومنین ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں. جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے, آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے, لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں, تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں, میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں, میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا, میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں. میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی, عصر کب پڑھی, فجر کب پڑھی. جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام, اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, چلو 2-4 اوور رہ گئے, دیکھ لو جماعت ختم ہو, بعد میں پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے. آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا. آپ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے. اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا, قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے, اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا. دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا, مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے, مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے, میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے. اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی اڑتے, مجھے دھکا دیتے. حضرت عائشہ بیان کرتی, اللہ کے نبی اڑتے, مجھے دھکا دیتے, مجھے ایک سائیڈ کر دیتے, اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے, پانی کھینچتے, وضو بناتے, اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے. پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں, میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے ہو جاتے, یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے, بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ابھی بیٹھے تھے, ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا, ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے, دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی, سب بھول جاتے, فوراً اٹھتے, وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں دیکھا, آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے, سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی, ارے جب آپ نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا. میرے بھائیوں ایسا نہیں, بیوی کا بیوی کو دیتے, بچوں کا بچوں کو دیتے, لیکن جیسی اللہ کے حق کے ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے, بچوں کو بھول جاتے, پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں یہ نماز
वो इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये नमाज वो इबादत है कि इसके बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फरमाया मेरे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो है नमाज का छोड़ देना। नमाज पढ़ना, पढ़ने वाला मोमिन, और नमाज का छोड़ना, तर्के सलात, हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में हम सिवाय नमाज के तर्क करने को के और किसी भी अमल के छूटने पर किसी को काफिर तसव्वुर नहीं करते थे। हम किसी को काफिर नहीं जानते थे। हाँ, सिर्फ नमाज के छोड़ने को, यानी नमाज छोड़ दे तो हम उसको काफिर समझते थे, लेकिन नमाज के अलावा कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसके छोड़ने पर हम किसी को काफिर समझने लगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि नमाज का मामला कितना बुलंद है, कितना अजीम है, जो किसी भी सूरत में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आसानी तो हो सकती है, सहूलत तो हो सकती है, लेकिन माफी नहीं है। हाँ, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेट के पढ़ने की ताकत नहीं है तो इशारे से पढ़ लो, करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में बीमारी का खतरा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। बहुत ज्यादा दिक्कत दो दुश्वारी है तो ज़ोहर असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ लो, फर्जी फर्ज पढ़ लो, सुन्नत छोड़ दो। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन नमाज माफ किसी भी कंडीशन में नहीं है। सहूलत तो दी जा सकती है, लेकिन नमाज से रुखसती नहीं है कि तुम छोड़ दो। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितने भी नबियों को भेजा, जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, इस दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह ने नमाज हर नबी के ऊपर फर्ज की है, किसी को भी नमाज से मुस्तस्ना नहीं किया है। यहूदियों को देख लो, आज वो भी नमाज पढ़ते हैं। ईसाइयों के चर्च में चले जाओ तो वो भी नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की अगर पूजा की शक्ल और hayat देखी जाए तो नमाज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो दोनों हाथ यूं बांध कर सीने पे रख लेते हैं, हम लोग भी दोनों हाथ सीने पर बांधते हैं। मेरे भाइयों, वो भी सर नीचे कर लेते हैं, हमारा भी सर सजदे की जगह पर रहता है। वो साष्टांग करते हैं, वो भी लेटते हैं, वो भी झुकते हैं, वो भी जमीन के ऊपर माथा टेकते हैं। बहुत हद तक नमाज से उनकी पूजा की शक्ल मिलती जुलती है। इसलिए यकीनन ये कहा जा सकता है कि नमाज हर मजहब के अंदर फर्ज रही है। हर नबी ने नमाज की दावत दी है। कुरान हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहता है कि फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों ने पुकारा ज़करिया को, फनादतहुल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते जब जमीन पर आए तो उन्होंने ज़करिया को पुकारा, उन्होंने ज़करिया को आवाज दी। हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब। हज़रत ज़करिया महराब में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कुरान ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्ते पुकार रहे हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हैं। यानी नमाज छोड़ के कैसे सुन सकते हैं? नमाज छोड़ के नहीं सुन सकते हैं। बताना मकसद ये है कि देखो, फरिश्तों ने पुकारा लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। यानी नमाज ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर, आए मेरे बेटे नमाज पढ़। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से, मरियम
कुनूती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मार्राकीन। वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा दिया, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने ईसा से नवाजा, वो मरियम जिनके बारे में अल्लाह कहता है आए मरियम झुक जा, आए मरियम आजिज हो जा, आए मरियम तू संजीदा बन जा, या मरियम कुनूती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए आजिज हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा, वसजुदी और सजदा कर, वरकई मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। पढ़िए कुरान किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। यानी नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी पढ़ती थी। अल्लाह ने कहा या मरियम कुनूती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज हो जा, संजीदा हो जा, वसुजुदी सजदा कर अपने रब को, वरकई मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम को भी सजदा और रुकू करने का हुक्म दे रहा है, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम का बता ही दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि देखिए उन्होंने अपने रब से क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि इलाहुल आलमीन, ओ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आलो औलाद को, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक बेआबू गया वादी में छोड़ा है, एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। तेरे भरोसे पर मैंने अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चे को मैंने बेआबू गया गैर आबाद गैर मानूस जगह पर मैंने छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह मैंने इसलिए छोड़ा लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। यहाँ तेरा घर बनाया जाए, वहाँ रुकू और सजदा हो, लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि यहाँ नमाज कायम की जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी को, अपने बच्चों को गैर आबाद जगह पर, गैर ज़ी ज़रा आबादी में, बेआबो गया आबादी में मैंने छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है रब्बना, हमारे रब, लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए भी दुआ मांगा करते थे और अपने बच्चों, अपनी औलाद के लिए भी नमाज के पढ़ने की, कायम करने की दुआ मांगा करते थे। वो कहा करते थे मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़िए और अपना वजीफा बनाइए। कहते थे रब्ब जाअली मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। गौर करो इब्राहीम क्या कह रहे हैं, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्ब जाअलनी मुक़ीमस्सलाह, हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज पढ़ने वाला नहीं कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्ब जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बीवी और बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। फिर कहते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। यानी हमको और हमारे आलो औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरीके से दुआ कर रहे हैं, यानी नमाज उन पर भी फर्ज थी, तब उनके बेटे इस्माइल पर कैसे फर्ज नहीं हो सकती। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। कुरान देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है,
کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ بالصلاۃ والزکاۃ، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا، اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے، پسندیدہ تھے۔ مَرْضِيًّا، بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، لیکن کام کیا تھا؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ نہیں، میں تو دیکھوں گا اللہ، مجھے دکھا۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ۔ آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایک نبی بچ رہا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے، جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے۔ میرے بھائیو، ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار ہو سکتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے ہیں۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں؟ کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام، آواز آتی اوپر سے، اللہ نے کہا موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام۔ فَعَبُدْنِی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا۔ ذرا تصور کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِی، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو۔ جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ۔ فَعَبُدْنِی، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو۔ یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے، زکات دے دی عبادت چلو ہو گیا، نہیں، حج کر، نہیں، نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بیا کو گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تیرے نماز قائم کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام
نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگی۔ او دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب کو دکھاتی، دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو۔